یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ کی طرف سے یہ قرآن میں بتایا ہے دستار فضیلت کی۔ آپ نے سمجھا ان بچوں کے سر پر آپ کو بلا کر لمبی چوڑی دعوت کر کے مجمع اکٹھا کر کے کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی بتایا گیا آپ کون ہیں، اب آج سے جانو۔ آج سے پہلے جو حرکتیں کرتے تھے اب نہیں کرنا ہے، اب آپ کی حیثیت کچھ اور ہو گئی۔ یہ آپ کے سر پر رومال، یہ دستار، یہ کپڑا نہیں ہے، یہ قرآن کی بوجھ ہے جو آپ کے سامنے قوم کے سامنے سر پر رکھی ہے۔ محسوس کریں کہ ہمارے سر پر کس چیز کا بوجھ ہے۔ اسی بوجھ کی وجہ سے حضرات انبیاء علیہ السلام، اسی فکر کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام بھولے جاتے تھے، بیچارے بھولے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ حضرات کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، لیکن آج کے دور میں یہ مقام ہم نہیں سمجھتے، نہ خود حافظ سمجھتا ہے، نہ حافظ کے گھر والے سمجھتے ہیں، نہ حافظ کے محلے والے سمجھتے ہیں، نہ حافظ کے اعزا اقارب سمجھتے ہیں۔ خود ہم اپنے ویلو کو گرائے ہیں، ان لوگوں کی نظروں میں ہم خود گر جاتے ہیں۔ ورنہ آج بھی اگر حقیقت میں حافظ حافظ بن کر رہے، عالم عالم بن کر رہے، مولوی مولوی بن کر رہے، مفتی مفتی بن کر رہے، تو آج بھی اپنے ہاتھوں پر لوگ ہاتھوں در ہاتھ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے خاص طور سے یہ دستار بندی کے عمل کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اپنے امام کو پہچان لیں، اور امام کو بھی بتایا جاتا ہے کہ آج سے آپ امام بن گئے، آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے جو آج سے پہلے تھی۔ ایک حافظ کی حیثیت کیا ہے علماء سے سنیں گے، اور بھی لوگ بیان کرنے والے ہیں یا سنے ہوں گے کہ ایک حافظ، غور سے سنیے گا، ایک حافظ اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کو جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی سفارش کر کے اللہ سے جنت میں لے جائے گا۔ سنیے نا حدیث، سنیں گے بھی۔ اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اس کو جنت میں لے جائے گا، لیکن وہ 10 کون سے ایسے آدمی ہوں گے؟ آپ کو پتا ہے؟ وہ ماں ہوگی جس نے اپنے بیٹے کو سچے دل سے مدرسے میں داخل کرایا ہوگا۔ وہ باپ ہوگا جس نے محنت کر کے اس کا خرچہ برداشت کرتا رہا اور مدرسے میں داخل کرایا ہوگا۔ وہ چچا ہوگا، وہ بھائی ہوگا، وہ خالو ہوگا، وہ خالہ ہوگی، وہ ماموں ہوگے، وہ ممانی ہوگی، جس نے محبت کی نگاہ سے اس بچے کو دیکھا ہوگا اور محبت کے انداز سے اس کے مدرسے بھیجا ہوگا۔ اور اگر کسی نے اعتراض کیا، برا بھلا کہا، ماں بھیجتی ہے مدرسہ، باپ کہتا ہے مولویوں کے چکر میں تم کہاں پڑ گئی ہو، کیوں اپنے بچے کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ باپ چاہتا ہے پڑھانا، ماں کہتی ہے مولویوں کے چکر میں کہاں پڑ رہے ہیں، کسی کالج میں داخلہ کراتے، 10 پیسہ کما کر لاتا، پڑھ کر فارغ ہوتا تو یہ مولوی بن کر، یہ حافظ بن کر خود چندہ کرے گا، دوسروں کے محتاج بنے گا، ہمیں کما کر کیا دے گا؟ اگر کوئی ماں یہ کہتی ہوگی، اگر کوئی باپ جو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھتے ہو اور نہ چاہتے ہو کہ میرا بچہ حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو، ایسی ماں کی یہ بچہ سفارش نہیں کرے، ایسے باپ کی سفارش نہیں کرے گا، ایسے بھائی کی سفارش نہیں کرے گا، ایسے خالو کے ماموں ممانی کی، ایسے لوگوں سے آدمی بھاگے گا، لڑکا بھاگے گا، لڑکی بھاگے گی، ماں بھاگے گی، بہن بھاگے گی، گھر کے سارے لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کیوں صاحب؟ یہ رشتہ داریاں کہاں چلی گئی؟ ارے ہم نے تو علماء سے بہت بیان سنا
ایک بچہ حافظ ہو گیا خاندان کے 10 آدمی کو بخشوا لے. ایسا نہیں ہے، اندھی لکڑی نہیں وہاں چلتی ہے. اللہ کے کچھ قانون ہے. آپ نے جب اس کو بے عزت دنیا میں کیا اور عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، وہ بیچارہ اپنی مرضی سے اور محنت مشقت کر کے حفظ کر لیا، آپ اچھی نگاہ سے حفظ کرنے کے بعد بھی نہیں دیکھتے، تو یاد رکھیے کہ آپ پھر اس سفارش کے مستحق نہیں ہیں. اللہ اس بچے کی سفارش آپ کے حق میں نہیں کرائے گا. اس لیے کسی بھی بچے کو مدرسے میں ڈالیں تو اور بچوں کے مقابلے میں اچھی حالت میں اس کو رکھیں، اچھے انداز سے اس کی دیکھ بھال کریں. ہوتا کیا ڈال دیا 6 مہینہ تک کوئی خیر خبر نہیں. میرا بچہ پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا، میرا بچہ کھا رہا کہ نہیں کھا رہا، میرے بچے کے پاس پیسے کچھ ہیں کہ نہیں. یہاں اگر 2 بھائی اسکول جاتے ہیں، روزانہ اس کے ٹفن ماں خود صبح اٹھ کر تیار کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، پریس کرتی ہے، اسکول بھیجتی ہے. ایک دن نہیں جائے تو بات پوچھ کرتی ہے آج کیوں نہیں گئے، اور ٹیچروں سے جا کے پوچھتی ہے. یہاں 6 مہینہ ڈال دیا، کبھی استاد سے جا کے نہیں پوچھا کہ حضرت ہمارا بچہ پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا، اس کے بعد ناشتے کو چیز ہے کہ نہیں، کھانے پینے کوئی چیز ہے کہ نہیں. تو میرے بھائیوں، قرآن مقدس کی اس آیت کی روشنی میں نے یہ بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ اگر عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ بچہ عزت آپ کو دلائے گا، اور اگر عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے یہ بچہ آپ کو عزت نہیں دلائے گا. یہ بچے اگر خود اپنی عزت نہیں کریں گے، اپنی وقار کو ضائع کریں گے، تو یاد رکھیے ان کا خود جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا. تو آپ کی سفارش کیا کریں گے؟ اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ بچے بھی اپنی حیثیت کو سمجھ لیں کہ ایک آج بڑی ذمہ داری ہمارے سر پر قوم کی دی گئی ہے. ایسا نہ ہو کہ کل اس ذمہ داری کی وجہ سے ہم جہنم میں ڈالیں، اور ماں باپ بھی اس ذمہ داری کو محسوس کریں. ایسے بچوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، پیار کے ساتھ دیکھیں، محبت کے ساتھ دیکھیں. ایسا نہ ہو کہ بے عزتی کریں، چاہے پیسے سے کیا ہے، وقت سے کیا ہے، سامان دے کر کیا ہے، یا اساتذہ نے اپنا اوقات عزیز کو اس پر لگایا ہے اور گرمی سردی برداشت